کی محنت کی نسبت سے جوڑا، اور ماشاءاللہ یہاں پر آپ لوگوں کے پاس آنا، آپ لوگوں سے ملنا، آپ لوگوں کی کوششیں اور کاوشوں کو دیکھنا کہ کس طرح اللہ کا دین زندہ ہو جائے، کس طرح بچہ بچہ جو ہے ہمارا قرآن پڑھنے والا بن جائے، کس طرح ہمارا بچہ بچہ جو ہے اللہ سے جڑ جائے، اس زمانے کے اندر ایسی محنت کرنا، اللہ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے۔ آپ کی اس محنت کے رنگ پوری دنیا میں نظر آ رہے ہیں، اور یہ محنت نہ ہوگی تو باطل کی محنت تو بہت مضبوطی سے چل رہی ہے۔ مولانا صاحب نے فرمایا کہ کچھ زندگی کے سفر کی کچھ باتیں رکھ دیجیے گا، ماشاءاللہ آپ مجھ سے بہتر جاننے والے، آپ مجھ سے بہتر علم رکھنے والے، اللہ نے دکھایا کہ ملکوں میں جہاں پر قرآن کی محنت ہو رہی ہے وہاں پر زندگیاں بدل رہی ہیں، اور جہاں قرآن کی محنت نہیں ہو رہی وہاں پر زندگیوں سے دین نکلتا چلا جاتا۔ بھلے ہمارے پیارے پاکستان میں وہ بڑے، کہیں افریقہ میں، کہیں امریکہ میں، اس محنت کی برکت سے آپ لوگوں کی مسجدوں کی رونق سے دنیا میں کیا تبدیلی آ رہی۔ میرا اکثر ہانگ کانگ میں جانا ہوتا ہے کاروباری کام کے لیے، تو ہانگ کانگ شہر کے کالون مسجد میں، کالون ان کی جو علاقہ ہے ادھر ایک بہت بڑی پرانی مسجد ہے، اور بڑے مہنگے علاقے میں اللہ کی شان انہوں نے شروع میں مسجد بنا دی، اور اس کے اندر جو اس کی خاص بات ہے ان کا مدرسہ ہے۔ 4-5 بجے کے قریب وہاں پر آپ دیکھیں تو ایک سمندر بچوں کا آ رہا ہے، شلوار کرتے جبے پہنے ہوئے، بچیوں نے حجاب پہنے ہوئے، عبائے پہنے ہوئے، اور ماشاءاللہ اتنا بڑا نظم ہے، بچے پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے۔ اور پھر اس قرآن کی محنت سے کیا ہو رہا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے نظم کے اندر پورے علاقے میں تبدیلی آ رہی۔ اگر میں 25-30 سال سے وہاں جا رہا تو علاقے کی تبدیلی نظر آ رہی، جو وہاں کا رہنے والا شہری نہیں دیکھ رہا۔ پہلی دفعہ وہاں گیا تو وہ ماحول کفرستان، ماحول ہی ایسے ہیں کہ دل گھٹتا ہے۔ تو اللہ نے توفیق دی اس دعوت کی محنت کی برکت سے کہ میں مسجد بھاگا ہوا گیا، تو عصر سے پہلے کا وقت تھا، کچھ دیر بیٹھ کے بڑا ہی دل نیچے گیا ہوا تھا، کوئی قرآن پڑھا، کوئی ذکر کیا، عصر کیا، نماز ہوئی، اقامت ہوئی، نماز ہوئی، تو اللہ کی شان ایک جوان کھڑا ہوا، کہنے لگا ہو چی چو چی چو چی چو، کینٹونیز زبان بولی، اور ساتھ ہی اردو میں کہنے لگا انشاءاللہ ایمان یقین کی بات ہو۔ اتنی خوشی ہوئی کہ محنت یہاں تک پہنچی ہوئی، 25-30 سال پرانی بات۔ تو جیسے ہی وہ ختم ہوا تو میں نے کہا جی میں بھی جاؤں گا، مجھے بھی لے کے جائیں۔ اب وہ مقامی جانتے نہیں تھے، انہوں نے کہا اچھا جی ضرور دیکھتے ہیں، ہم بیٹھے، ہم اپنی ترتیب بنا دیں۔ گشت بنائی گئی، اور وہ گشت نکلی، اور انہوں نے کہا جی آپ کو ہم خصوصی ملاقاتوں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو گشت نکل کے جا رہی تھی، مجھے ایک صاحب لے کے باہر نکلے، تو منظر دیکھنے والا تھا۔ یہ جوان لڑکے سافٹ ویئر انجینئر ہندوستان مدراس کے تھے، وقت کے ساتھ لگے ہوئے، اپنی پتلونوں میں سے قمیضیں باہر نکال کے، ہاتھوں میں تسبیحاں پکڑی ہوئیں، جیبوں سے ٹوپیاں نکالی، اور یہ وہ ہانگ کانگ کی ڈاؤن ٹاؤن ہانگ کانگ کی سڑک کے اوپر گشت کر رہے۔ اب وہ منظر دیکھ کے صرف دل میں ایک ہی خیال آیا، یا اللہ اب تو ہدایت دے ہی دے۔ ارد گرد ان کے ہوٹل، ان کے نافرمانی کی جگہیں، اور یہ بیچ میں سے اللہ کی شان ایسے چل رہے جیسے دن دناتے چل رہے، جیسے یہ جگہ کے مالک ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ دعوت تبلیغ کی برکت سے ایک ایسی ہلچل، ایک ایسی محنت اور ایک ایسی فضا دنیا میں بنائی ہے کہ یہ زبان سے بتائی نہیں جا سکتی۔ اور ایک تو ہے ہمارے جیسے سادے لوگوں کا جانا، ایک ہے آپ کا جانا قرآن کی محنت کرتے ہوئے، ایک ایک قرآن کے حروف کو
درست کرتے ہوئے بچوں کو آگے لے کے چلتے ہوئے جانا، اس کا تو اثر ہی کچھ ہو رہا ہے۔ گیانا، ساؤتھ افریقہ، امریکہ میں ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے، عشاء کے بعد کا وقت، گرم علاقے ہیں، مسجدیں بھی کھلی ہوتی ہیں، تو رات کے 9-10 بجے ایک گاڑی آ کے کھڑی ہوئی، تو اس میں سے 3 لوگ نکلے۔ میں تھکا ہوا تھا، میں نے کہا آج باقی ساتھی بات کر لیں گے، لیٹے جاتے ہیں۔ تو جیسے وہ گاڑی میں سے نکلے تو 2 ساتھیوں کو تو میں پہچانتا تھا، ان سے ملاقاتیں ہوئی تھی۔ ایک ساتھی اور تھا، مگر اس کی آنکھوں سے، اس کے چہرے سے ایک ایسا عجیب سی روشنی تھی کہ میں اٹھ کے بیٹھ گیا، نہیں یہ تو کچھ اور معاملہ ہے۔ وہ آ کے ہمارے ساتھ ہی بیٹھے، تو 2 کو جو جانتے تھے، اس تیسرے سے میں پوچھا، ہاں سلام دعا کرنے کا، واٹ از یور نیم، تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا سریش۔ ہندو تھا، وہاں پہ ہندو بڑے۔ تھوڑی دیر بات ہوئی، آدھا گھنٹہ بات ہوئی، آدھا گھنٹہ بھی کم، زیادہ بتا رہا ہوں۔ اللہ کی شان، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ اس کا نام ہم نے سلمان رکھا۔ میں کہ تمہارے خاندان میں کوئی مسلمان ہے؟ کہنے لگا ہاں 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 ہاں، میری والدہ وہ مسلمان ہے۔ ایک دل نے چیخ ماری، ہائے، یہ 30 32 35 سال کا جوان، والدہ اس کی مسلمان اور یہ ہندو؟ تو میں نے کہا اپنی والدہ کو بتاؤ، وہ بڑی خوش ہوئے گی۔ تو اس نے فون نکالا، اس نے ماں کو ملایا، کہنے لگا مومی 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 آئی بیکم مسلم۔ کچھ تھوڑی سی بات ہوئی تو جذباتی لوگ تھے، کہتے نو نو اٹس ٹرو ہیئر ٹاک ٹو می صاحب۔ اس نے مجھے پکڑا دیا فون، تو میں نے ان کو مبارکباد دی، تو وہ رو رہی تھی خاتون۔ وہ ایک ایسا دنیا کا خطہ ہے کہ انگریز وہاں پر مزدوری کرنے کے لیے پہلے تو افریقہ سے غلام بنا کے لے کے گیا، اور ان سے کام لینے کی کوشش کی۔ وہ جھگڑتے تھے، وہ لڑتے تھے، ان کو سنبھالنا مشکل تھا۔ تو پھر انگریز نے ہندوستان سے، سب کانٹیننٹ سے، شپوں کی شپ بھر کے نا، جس کے اندر مسلمان بھی تھے، ہندو بھی۔ اب یہ وہاں پر گئے تو انہوں نے کیا کیا، جہاں پر مسلمان مرد اتارے نا، وہاں پر ہندو عورتیں اتار دیں۔ پورا معاشرہ خلط ملط ہو گیا۔ اب ایک ہی گھر ہے، باپ مسلمان، ماں ہندو، ماں ہندو، باپ مسلمان، باپ کرسچن، بچے ٹوٹی فروٹی، تو پتہ نہیں کس بچے کو کیا جانا۔ تو کتنی محنت کی ضرورت ہے۔ وہاں پہ لوگ ہمیں ملے، کہنے لگے کہ اگر یہ جماعتیں نہ آتی، 70 کی دہائی میں یہ جماعتیں نہ آتی تو شاید ہم میں سے کوئی بھی مسلمان نہ بچتا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے اپنی بچیوں کو کہہ دیا کہ صرف مسلمانوں سے شادی کرنی، اب ہمیں پتہ لگا ہے ہم صرف مسلمانوں سے شادیاں کرنی۔ ایک عمومی گشت میں نکلے تھے، بڑے میاں جی جا رہے، 70-75 سال کے، تو جو گشت کرا رہا اس بستی والا بڑا خوشی سے کہتا ہے ہی مسلم۔ ہم بھی بڑے خوش ہو کے، ہم نے بھی بڑا اس کو گلے سے لگایا، اور اس کو میں نے کلمہ پڑھانے کی کوشش کی، اور میرے ذہن میں آیا کہ گشت کو چھوڑ دو، اس کو بس کلمہ پڑھا دو ایک دفعہ۔ دنیا میں مسلمان کی حیثیت سے جا رہا ہے، مولانا اس کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں نکلا۔ میری رونے والی کیفیت ہو گئی کہ بس ساری زندگی اس کی گزر گئی، معاشرہ محلے والے اس کو مسلمان جانتے، کلمہ اس کی زبان سے نہیں نکلا۔ اور اللہ کی شان، اتنا معاشرہ تیار بیٹھا ہے مسلمان کی زندگی دیکھنے، اور مسلمان کے قریب آنے کے لیے۔ ایک وہاں کا حکومت کا افسر تھا، وہ آتا تھا ہمیں ملنے۔ ایک دن 2 لڑکے ساتھ آئے،
جوان کہنے لگا میرے دور کے رشتہ دار ہیں، دیکھو وہ جو ہے نا وہ مسلمان ہے، پچھلی پاکستان کی جماعت آئی تھی اس کے پاس بیٹھ کے مسلمان ہو گیا، یہ اس کا بڑا بھائی ہے، یہ جو ہے نا یہ مسلمان نہیں ہے، کرسچن ہے، ان کا گھر والدین کرسچن ہے اور پکے کرسچن ہے، مگر جب کا وہ چھوٹا بیٹا مسلمان ہوا ہے نا اب والدین کچھ نہیں کہتے، اب میں ان کو بتا کے آیا ہوں کہ میں جماعت آئی ہے اس کے پاس لے کے جا رہا ہوں، انہوں نے کہا ہاں لے جاؤ، کہ اس کی چال چلن بہتر ہو گئی، اس کی زندگی میں لا الہ الا اللہ آ گیا، اللہ کے حکم آ گئے، نماز آ گئی، سنت کے طریقے اس کی زندگی پر آنے شروع ہو گئے، ابھی پورے نہیں آئے آنے شروع ہو گئے، والدین کہہ رہے ہیں ہاں جی، پکے کرسچن کہہ رہے ہیں کہ آئیں، ہاں جی آئیں، بچے کو لے، تھوڑی دیر بیٹھے، تھوڑی دیر کے اندر بالکل تیار، کلمہ پڑھا، مسلمان ہے۔ تو دنیا تو پیاسی بیٹھی ہے، دنیا تو پیاسی بیٹھی، ایک اسی علاقے میں ایک مسجد میں بیٹھے ہم صبح فجر کے بعد، ابھی اشراق کا وقت نہیں ہوا تھا، تو ایک ینگ ایک جوان 19 سال کا آیا، بڑے بڑے اس کے بال، آدھا افریقی آدھا گندمی مکس، تو کہنے لگا I won't become Muslim، تو میں نے اسی طرح پوچھا brother why you won't become Muslim، تو کیوں مسلمان ہونا چاہتا ہے؟ تو اپنے چھاتی پر ہاتھ پھیر کے کہتا don't feel good inside، اندر اچھا نہیں۔ تھوڑی گپ شپ ہوئی، مقامی امیر صاحب سے کہا اس کی طرف حالات لیں، انہوں نے پوچھا کون سا محلہ کون سا علاقہ، باپ کیا کرتا ماں کیا کرتا، تھوڑی دیر پوچھنے کے بعد آواز دی، انہوں نے کہا آئیں جی آئیں، اس کو کلمہ پڑھیں، اتنی سی بات، اور اس نے پڑھا کلمہ، خوش، اور ہمارے ساتھ ناشتہ کیا، پھر 9 بجے کے قریب کہنے لگا میں جاؤں گا، میں نے کہا کہاں جاؤ گے؟ کہنے لگا مزدور ہوں، مزدوری پر جاؤں۔ تو 5 بجے کے قریب میں نے دیکھا چہرے پر ایک خوشی، ایک مسکراہٹ، اس کو ہم نے ٹوپی دے دی تھی، ایک تسبیح دے دی تھی، ٹوپی کھینچ کے اس نے اپنے بالوں پر ڈالی ہوئی اور تسبیح پکڑی ہوئی، دانت نکلے ہوئے، خوشی خوشی آ کے بیٹھا۔ تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، یہ مسجدوں کی محنت جو ہے یہ رنگ لا رہی ہے، یہ آپ کی فکریں جو ہیں یہ دنیا میں تبدیلیاں لا رہے ہیں۔ ایک دن ہم صبح گشت پر نکلے، حالات ایسے تھے کہ مسجد میں زیادہ لوگ تو آتے ہی نہیں تھے، اس مسجد میں وہ 2 یا 3 لوگ فجر کے لیے آئے، تو بڑی فکر ہوئی، چاروں طرف نکل گئے گشت کے لیے، سمندر قریب تھا، تو سمندر کے کنارے ایک بنی بنی ہوئی تھی، تو دور سے ایک بندہ بیٹھا ہوا نظر آیا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے سمندر کی بنی کے اوپر، تو ہم نے کہا چلو اس کو جا کے ملتے ہیں۔ اس کے قریب گئے تو میں نے دور سے ہی اس کو قریب جاتے ہوئے اس طرح کیا، تو مجھے دیکھ کے کہتا ہے گڈ مارننگ، تو سمجھ لگ گئی کہ ہمارے سلیوں کو دیکھ کے جو گڈ مارننگ کہہ رہے تھے یہ تو مسلمان نہیں ہے۔ تو تھوڑی سی اس سے ابھی حال حوال کی بات ہو رہی تھی، تو پیچھے سے سمندر کی لہر آئی اور بنی کو لگی اور چھینٹیں ہم سب پر پڑیں، تو میں نے اس سے پوچھا یہ کس نے بنایا؟ تو ایسے مڑ کے دیکھتا پیچھے، کہتا ہے گاڈ آلمائٹی، اللہ کی شان اندر سے رائے نہیں گیا، ہم نے اللہ کی بڑائی عظمت کی بات کی، اس نے کہتا ہے یس، ہر بات پہ یس کے، میں کہ تم آئی مسجد آنا، کہتا ہے کب آؤں؟ میں نے کہ شام کو آنا، کہتے نہیں شام کو نہیں میں آ سکتا، میں کہ کیوں؟ کہتے میں نے کام پر جانا ہے، میں کہ ابھی چلو، کہتا چلو، اس کو ہم لے کے آگے مسجد، آ کے بٹھایا، امیر صاحب سے بات ہوئی، اللہ کی شان، تھوڑی دیر میں وہ بھی داخل ہو گیا، کلمہ پڑھ کے ناشتہ کیا، کہنے لگا ادھر قریب گھر ہے، ہمارے پاس ایک چھوٹی سواری تھی، تو ہم نے کہا اس کو چھوڑ کے آتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ اب اس نے اپنے لہجے میں کہا مائی سن ہی گو مسجد، میرا بیٹا مسجد جاتا ہے،
میں رانی سے پوچھا، دے کال ہم آصف، اس کا نام انہوں نے آصف رکھا ہے. بڑا عجیب لگا کہ یار یہ کیا، سمجھ نہیں لگی کہ یہ کیا اس نے کہا. تو جب اس کے گھر اس کے چھوڑنے گئے تو ٹوٹا ہوا پرانا سا خستہ سا گھر تھا، اور 3-4 بچے باہر بھاگ رہے تھے. تو وہاں پر جب اس کو اتارا، میں کہا ویئر از آصف؟ کہتے ہی آصف. دیکھا ایک 7-8 سال کا بچہ نکر قمیض پہن کے بھاگا پھر رہا وہاں پر. کہتے ہی آصف. محلے کی گشت نے اس بچے کو پیار محبت سے قریب کیا، وہ مسجد جانا شروع ہوا، اس کو مسلمان کر دیا. پورا خاندان متوجہ تھا کہ یہ بچہ خیر کے راستے پر آ گیا، اور آج یہ بھی مسلمان ہو گیا. کتنے دن تک روزانہ شام کو، جب اس علاقے میں تھے، جیسے ہم فیروز پور روڈ ہے نا، کافی دور تک وہ روزانہ شام کو باپ بیٹا میں ملنے آتے. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ نقل و حرکت، یہ قرآن کو لے کے پھرنا، لوگوں سے ملنا، یہ ایسی تبدیلی لا رہا ہے، ایسی خیریں وجود میں آ رہی ہیں. اس خیروں کی وجہ سے آج دنیا کے نقشے بدل رہے ہیں، اور اسی وقت آپ دیکھتے ہیں تو یہ باطل کھڑا ہوتا چلا جا رہا ہے. کینیڈا میں ہم ساتھی گئے، گشت پہ گئے، تو انہوں نے کہا جہاں ہم گشت کرنے کے ساتھ والی دکان جو تھی نا، ایک مکینک کی تھی، وہاں پر لے کے ایک برازیلین بندہ تھا، اس نے بڑی بات لی. ہم نے اس سے اسلام کی بات کی، اس نے بڑی بات لی. یہ مقامی اس کو ملتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کبھی کبھی مسجد بھی آ جاتا ہے. تو اگلے دن جمعہ تھا، جمعے کی نماز، وہ جگہ وہاں پہ کم ہے، تو وہ کھیلوں کا ایک وہ آڈیٹوریم جہاں پہ کھیلیں ہوتی ہیں، ارینا تھا، وہاں پر 3 جمعے تھے. تو ہم گئے تو ہمیں بانٹ کے انہوں نے رکھا تھا، کچھ ساتھی پہلے جمعے میں، کچھ دوسرے میں، کچھ تیسرے میں، 1 بجے، 1:30 بجے، 2 بجے، تو اس طریقے سے وہ ترتیب تھی. تو ہم پہلے جمعے سے فارغ ہو گئے، تو ایک کمرہ تھا، وہاں جا کے بیٹھ گئے انتظار میں کہ باقی ساتھی فارغ ہوئیں گے، اکٹھے جائیں گے. تو وہاں ایک جوان گورا بیٹھا ہوا تھا، شکل و صورت سے تو نہیں پتہ چلتا کہ مسلمان نہیں ہے. تو ہمارے ساتھی کہنے لگے یہی تو تھا، کل ہم اس کو مل کے آئے تھے. تو اسی طرح اس سے تھوڑی سی گپ شپ ہوئی، اپنے مسلمان دوست کے ساتھ آیا تھا جمعہ پڑھنے. تھوڑی سی بات ہوئی تو اندازہ ہوا، میں کہ انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں. اس نے بھی اسی وقت کلمہ پڑھا، 3 میں داخل ہو. اٹلی گئے، وہاں پر افریقی تھا، کہنے لگا میں نے گشت پر لے کے جانا ہے. مقامی نے کہا نہیں وہاں نہ لے کے جاؤ. کہتے نہیں بڑی امید ہے. تو ہمارے مولوی صاحب نے پوچھا کیا احوال ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کا کوئی جاننے والا ہے، یہ کہتے ہیں مجھ سے بات کرتا رہتا ہوں، بات لیتا ہے، مسلمان نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں بھیج دیتے ہیں. 2 ساتھیوں کو میں بھیج دیا اس کے پاس، گپ شپ لگائی اس کے ساتھ، اس کے گھر کے باہر کھڑے رہے، بلڈنگ تھی اس کے باہر، نیچے کھڑے رہے. جب دیکھا کہ 15 منٹ اس نے بات سن لی ہے، تو اس نے کہا چلو ہمارے ساتھ مسجد ہی چلو. خوشی آ گیا. مسجد میں آیا، ہم بیٹھے اس طرح، کچھ بادام وغیرہ اس کے سامنے رکھے، اذان ہو چکی ہوئی تھی، تھوڑی دیر میں اقامت ہو گئی. میں نے کہا کم. وہ بھی اس ساتھ کھڑا ہو گیا. تھوڑے سے لوگ تھے مسجد میں بھی کھڑا ہو گیا، وہ بھی میرے ساتھ کھڑا ہو گیا. میں دیکھا تسلی سے، اللہ اکبر ہوئی، نماز شروع. نماز ختم ہوئی تو اللہ سے دعا مانگتے ہوئے میں نے اس کی طرف دیکھا تو کھڑا ہوا بڑی مسکراہٹ دیکھ رہا. تو وہی مسئلے سے ہی میں نے پوچھا اس سے، میں نے کہا یو ریڈی؟ کہتے یس. اتنی سی بات ہے، ہمارا جانا ہی، چل کے چلے جانا ہی کافی. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اکثر اس طرح کی بات کھل کے نہیں رکھی جاتی. میں نے ایک دن اپنے چھوٹے بیٹے سے ہی بات کر رہا تو کہنے لگا یہ دعوت ہوتی ہے، گشت پر جاتے ہیں، اب وہ فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں مسجد، اب وہ آتا ہے کوئی نہیں، ہم چکر لگا کے آ جاتے ہیں، فائدہ تو کچھ نہیں ہوا.
یہ ایک دیندار گھر کے بچوں کو حافظ کہنے لگے فائدہ تو کچھ نہیں ہوا. تو میں نے اس کے سامنے یہ کارروائیاں رکھی. میں کہا بیٹا بتاؤ جانے کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہنے لگا بالکل ہوا. تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، جب آپ یہ قرآن کے نور سے جائیں گے، قرآن کو لے کے چلیں گے، اس کی کیسی خیریں پھیلیں. امریکہ میں بہت سال پہلے ہمارا وقت لگا، تو وہاں پر جو مقامی افرو امریکن مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے قرآن پڑھنا بڑا مشکل. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بیچارے سورہ فاتحہ پر ساری زندگی لگا دیتے. ہم وہاں پہ ہمارے ساتھ ایک تھا محمد علی اس کا غالباً نام تھا، تو اس کو قاری کہتے تھے لوکل سارے مقامی. ماشاءاللہ قرآن تو اس نے بڑی محنت کی تھی، قرآن اچھا پڑھتا تھا. تو جتنے بھی یہ نئے مسلمان تھے نا، روزانہ رات کو عشاء کے بعد اس کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. یہ ان کی سورہ فاتحہ درست کرا. اور 40 دن ہمارے ساتھ چلا تو میں نے دیکھا وہی لوگوں کی سورہ فاتحہ یہ درست کرا. کتنی محنت ہے، کتنی محنت کی ضرورت ہے. اور ان کی زبان پر وہ الفاظ چلتے ہی نہیں تھے، چڑھتے ہی نہیں تھے. کتنی محنت کی ضرورت ہے کہ کوئی صحیح سکھانے والا ہو، کوئی چلتے چلتے سیدھے رستے پر ڈال دے. تو اللہ رب العزت نے بڑے ہی کرم احسان فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ محنتیں دیں اور آپ کے پورے ادارے میں. اور یہ مکتب کی محنت دنیا میں کہاں کہاں نظر آ رہی. ہمارے ہاں تو ابھی بھی کم نظر آتی ہے، دنیا میں زیادہ نظر آتی ہے، دنیا میں زیادہ نظر آتی ہے. سارے بچے برطانیہ میں ہم نے دیکھا گشت کر کے واپس آ رہے تو سڑک بچوں سے بھری ہوئی. بچوں نے سفید جبے پہنے ہوئے، بچی نے کالے عبائے پہنے ہوئے. کیا منظر تھا. میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا کہ بھائی یہ منظر تو دیکھنے دو. ایسا منظر انگلستان میں جہاں سے وہ کہتے تھے کہ ہماری انگریزی زبان پوری دنیا میں پہنچی، ہمارا چھڑی کانٹا، ہمارا پتلون قمیض، ہماری زبان پوری دنیا نے لے لی. اس ملک کے اندر یہ ایسے بچے ایسے پھول جا رہے. تو میں نے ان سے مقامی سے پوچھا کتنے بچے ہیں آپ کے پاس؟ کر کے اس نے تھوڑا سا اندازہ لگا کے کہنے لگا 600 بچہ پڑھتا ہے یہاں. یہ مکتب تھا. پھر گرانے لگا کہ یہ مسجد کی جو بلڈنگ ہے نا، اس کے پیچھے والی بلڈنگ بھی ہماری ہے، وہ بچیوں کا مکتب ہے. ادھر اندر سے رابطہ ہے، شام کو اس وقت کھل جاتا ہے، صبح کے وقت کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہاں پہ. اور وہ جو بائیں طرف بلڈنگ ہے وہ بھی مسجد کا ہی حصہ ہے، وہاں بچوں کی جگہ ہے، وہاں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. پورے نظم چل رہے، ترتیبیں بن رہی، اور گھر گھر میں کلمے کی روشنی پہنچ رہی. اور یہ اگر نہیں پہنچائیں گے تو یہی بچے نکل جائیں گے، بچوں کی زندگی میں محنت نکلتی چلی جائے گی. کتنے گھر امریکہ میں، کینیڈا میں جو خاندان ہمارے علاقوں کے گئے مسلمان، ان کی دوسری جنریشن میں یا حد تیسری جنریشن نہیں بچتی، تیسری پیڑھی نہیں بچتی. اگر دین کی محنت نہ ہو، پہلی جنریشن میں سے ہی لوگ بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں. دوسری جنریشن میں اگر 3 سے 4 بچے ہیں نا تو 1 سے 2 بچے گئے. کہنا آسان ہے، وہاں پر ہم نے والدین کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہی روتے ہوئے کہ میرا بچہ تو بڑا اچھا تھا، مکتب بھی جاتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، اور ایک دن گھر سے چلا گیا. زندگیوں پر محنت ہوئے گی تو یہ خیریں آئیں گی. اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو ایسی محنت میں ڈالا ہے. آپ کی محنت سے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی زندگیاں بدلیں گی، ان کی زندگیوں میں خیریں آئیں گی، دعوت کے بول آئیں گے. تو آپ کا تھوڑا سا
آپ کا اخلاق، آپ کی محبت، آپ کی شفقت کیا ذریعہ بنے گی. ایک آخری کارگزاری سناتا ہوں، آپ دیکھ آتی ہوگی. فرانس کے اندر ایک نیا مسلح بنا تو مقامیوں نے کہا کہ نیا مسلح بنا ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی محنت شروع ہو جائے، تو آپ لوگوں کو وہاں لے کے جائیں گے گشت کے. گشت پہ پہنچے تو ظہر کی نماز تھی. ایک جیسے ہی داخل ہوئے تو شاید اقامت شروع ہو گئی، اور جیسے باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے چھوٹا سا مسلح تھا، 8-10 لوگ ہوں گے. تو امام صاحب نے مڑ کے دیکھا تو تھوڑا سا انہوں نے گھورا، نماز پڑھائی. جیسے ہی نماز پڑھائی تو میرے پاس آ کے بیٹھ گئے. کہنے لگے آپ استاد جی کے دوست ہیں؟ مفتی احمد علی صاحب کے پاس ہم جایا کرتے تھے، ان کے وہ شاگرد تھے، انہوں نے مجھے پہچان لیا، آپ ان کے دوست ہیں. خوب اکرام کیا، اور اللہ کی شان پورے مسجد کے دروازے کھلے تبلیغ کے لیے. واقف تو وہ تھے ماشاءاللہ، اور پورا نظم انہیں چلا، اور پھر ہمیں لے کے پھر لوگوں سے ملاقاتیں کروا. تو آپ لوگوں کی محنت جو ہے یہ رنگ لا رہی ہے. آج جو دنیا میں ہمیں پریشانی نظر آ رہی ہے وہ محنت ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی. ساؤتھ افریقہ کا ایک ساتھی آیا، وہ جماعت آئی، مولانا تھے، مولانا عمران. تو عید کا دن تھا، بقرہ عید کا دن تھا. تو کہنے لگے کہ بقرہ عید پر تو جب تک خون نہ بہایا جائے عید ہی نہیں ہوتی. ہم مسجد سے نکل رہے تھے، میں نے کہا جی ہمارا جانور بھی یہیں کھڑا ہے، مسجد میں ہم نے رکھا ہوا تھا، گھر میں تو جماعت آئی تھی، تو اس کو ذبح کر دیتے ہیں. تو مسجد کا نظم تھا ذبح کرنے کا. مولانا صاحب کو میں نے کہا کہ جی ہمارا جانور، انہوں نے کہا ہاں جی پہلے کر لیں. تو انہیں ایک قصہ بتایا. انہوں نے کہا کہ جانور کو گرایا، انہوں نے چھری پھیری، ذبح ہو گیا. انہوں نے کہا آج باطل جو ہے اس جانور کی طرح زمین پر پڑا ہے، اور مسلمان دین کی محنت کرنے والا گویا ایسے ہے کہ جیسے اس کو چھری چلا رہا ہے. اور یہ جانور، جیسے یہ جانور تگڑا تھا، باطل بہت تگڑا ہے، باطل پورا زور لگا رہا ہے، ہل رہا ہے. اور اگر ہاتھ چلانے والا اگر تھوڑا سا ڈگمگا جائے، تھوڑا سا ڈر جائے، تو یہ جانور کھڑا ہو جائے گا. کیونکہ اس وقت اگر محنت کرنے والے پیچھے ہٹ گئے تو یہ باطل کھڑا ہو جائے گا. اور باطل جب کھڑا ہو گیا، جیسے یہ بیل اگر کھڑا ہو جاتا تو سب سے پہلے کس کو اڑاتا؟ کہتے جو چھری لے کے ارد گرد پھر رہے تھے نا، سب سے پہلے انہی کو اڑاتا. آج وہی منظر نظر آ رہا ہے، پوری دنیا میں وہ منظر نظر آ رہا ہے. تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، محنت کے اندر یہ نقل و حرکت، دنیا میں جانا، لوگوں کو ملنا، لوگوں کو بھولے ہوئے کو، بھٹکے ہوئے کو اللہ سے جوڑنا، یہ میرا آپ کا کام ہے. اس کو ہم اپنا کام بنائیں، اس کے لیے ارادے کریں، اور اس کام کو مقصد بنا کے کریں، تو اللہ رب العزت اس سے ایسی خیریں لے کے آئیں گے، اور ایسی خیریں وجود میں آئیں گی. تو اس کے لیے ارادے فرمائیں جی، ارادے فرمائیں جی. اللہ کے راستے میں نکل کے اس محنت کو کرنا، دور دور دنیا میں جانا. پوری دنیا پیاسی ہے، پوری دنیا انتظار میں ہے. فرمائیں جی، فرمائیں. 27 میں انشاءاللہ. اللہ